بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہمارا سوکس کا تیسرا لیکچر ہے جس پر ہم بات کریں گے کہ ایگزام میں کس قسم کا سوال آ سکتا ہے۔ آپ کو ایگزامینر ایک سوال پوچھ سکتا ہے، علم شہریت کا مفہوم بیان کریں، علم شہریت کا مفہوم اور نوعیت بیان کریں، ایسے ہی پوچھ سکتا ہے۔ علم شہریت علم ہے کہ فن ہے، اس پہ بحث کریں۔ ان تین سوالوں کا ایک ہی جواب ہے۔ اب بات کرتے ہیں علم شہریت کا مفہوم۔ شہریت کو انگلش زبان میں سوکس بھی کہتے ہیں۔ سوکس لاطینی زبان کے دو الفاظ سے مل کر بنا لفظ، پہلا لفظ ہے سوئس اور دوسرا لفظ ہے سویٹاس۔ سوئس کا مطلب شہری اور سویٹاس کا مطلب شہر لاطینی زبان میں، ٹھیک ہے نا۔ ویسے تو اگر انگلش میں دیکھیں تو سٹی کا مطلب شہر ہوتا ہے اور سٹیزن جو ہوتا ہے وہ شہری ہوتے ہیں، لیکن یہ جو سوکس کا زیادہ تر علم ہے وہ لاطینی الفاظ پہ مشتمل ہے۔ اس پس منظر کے حوالے سے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ علم شہریت ایک ایسا علم ہے جو شہری اور ریاست کے معاشرتی اور سیاسی امور پہ بحث کرتا ہے۔ علم شہریت سائنس ہے یا علم ہے یا دونوں چیزیں ہیں۔ ہم سائنس اور فن کی تعریفیں لے کر اس پر شہریت کا اطلاق کریں گے، نتائج خود بہت واضح آ جائیں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں سائنس کیا چیز ہے، سائنس کی تعریف کیا ہے۔ سائنس سے مراد ایسا علم ہے جو کائنات کا بغور مطالعہ کر کے باقاعدہ قواعد و ضوابط ترتیب دیتا ہے۔ سائنس کے اصول اٹل ہوتے ہیں۔ سائنس کے جو قواعد و ضوابط ہوتے ہیں وہ وقت کی قید سے مبرا ہوتے ہیں۔ مثلا کش ثقل، کش ثقل مطلب جس سے زمین ہر چیز کو اپنی طرف کھینچتی ہے، جس سے زمین ہر چیز کو اپنی طرف کھینچتی ہے، اس چیز کو کش ثقل کہتے ہیں۔ اگر انگلش میں بولیں تو اسے گریویٹیشنل فورس بھی کہہ سکتے ہیں۔ اب ایک اور مثال دے دیتے ہیں H2O۔ H2O مطلب یہ پانی کا فارمولا ہے، ہائیڈروجن کے دو اور آکسیجن کا ایک حصہ ملانے سے پانی بنتا ہے۔ یعنی کہ اگر ہم پانی کی بات کر رہے ہیں تو H2 اور آکسیجن ملنے سے کوئی اور چیز تو بننے سے رہے گی۔ بات کی تھی کہ سائنس کے اصول اٹل ہوتے ہیں، اس میں تبدیلی ممکن نہیں ہوتی۔ اور کش ثقل بھی ایسی ہے کہ ایسی قوت تھی نا جو چیزوں کو اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ اب کبھی ایسا نہیں ہو سکتا تبدیلی ہوگی تو چیزیں دور دور جانے لگ پڑیں گی کہ سیب کبھی زمین پہ گرنے کے بجائے اوپر چلا گیا، ایسے نہیں ہوگا۔ سائنس کے فیصلے اور قوانین اٹل ہوتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں علم شہریت بحیثیت سائنس۔ سائنسی علوم کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، نمبر 1 قطعی علوم، نمبر 2 غیر قطعی علوم۔ اب قطعی علوم کی بات کرتے ہیں۔ قطعی علوم مطلب ان کو قدرتی علوم بھی کہا جا سکتا ہے، مثلا طبیعیات، کیمیا، علم نباتات، علم حیوانات۔ یہ جو قطعی علوم ہوتے ہیں ان میں تبدیلی کی قطعی گنجائش نہیں ہوتی۔ علم حیوانات کی بات کر رہے ہیں تو جیسے قدرت نے بنایا ہے حیوانات کو وہ ویسے ہی رہیں گے، ان میں تبدیلی ممکن نہیں ہے۔ اور جو غیر قطعی علوم ہیں ان میں کیا ہے، تاریخ، سیاسیات، عمرانیات، معاشیات وغیرہ۔ یہ ایسے علوم ہیں کہ ان میں ایسی کوئی بات نہیں لیکن ان میں تبدیلی کی نہیں جا سکتی۔ سیاست کے بھی اصول بدلتے رہتے ہیں۔ معاشیات میں بھی تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں، اخلاقیات بھی زمانے کے ساتھ ساتھ چینج ہو رہی ہیں۔ تو اگر دیکھا جائے تو علم شہریت بھی ایک معاشرتی علم ہے۔ اس میں ہم شہری زندگی کا مطالعہ کر کے بہتر قواعد و ضوابط مرتب کر سکتے ہیں۔ جو قواعد و ضوابط ہم مرتب کریں گے اس میں ہم تبدیلی بھی کر سکتے ہیں حالات دیکھ کر، کیونکہ انسان میں بہت سی تبدیلیاں آتی رہتی ہیں۔ اب بات کرتے ہیں فن کیا ہے۔ کسی چیز کے متعلق معلومات حاصل کرنا علم کہلاتا ہے اور ان معلومات پہ عمل کرنا فن کہلاتا ہے۔ مثلا مصوری کو لے لیتے ہیں۔
مصوری کے متعلق معلومات لینا علم کہلاتا ہے، اور مصوری کرنا یعنی کہ تصویر کشی کرنا، تصویریں بنانا، یہ فن کہلاتا ہے۔ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں جب کسی علم کے قواعد و ضوابط کو عملی جامہ پہنایا جاتا ہے تو وہ فن کہلاتا ہے، آرٹ کہلاتا ہے۔ اس کسوٹی پر علم شریعت کو پرکھا جائے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ علم شریعت ایک فن ہے، یعنی کہ فرد کو ایسا علم سکھایا جاتا ہے جس پر عمل کر کے وہ زندگی میں کامیابیاں حاصل کر سکتا ہے۔ پروفیسر پیٹرک گیڈز نے کہا ہے، علم شہریت شہری کو اس کی ذمہ داریوں سے آگاہ کرتا ہے۔ ایک شہری اس وقت تک اچھا شہری نہیں بن سکتا جب تک وہ شہریت کے وضع کردہ اصولوں پہ عمل درآمد نہ کرے، یعنی کہ وہ اپنے علم کو فن تک نہ لے کے جائے۔ امید ہے آپ کو آج کا ٹاپک سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ حافظ۔